اب یہاں تک تو آپ کو وہ بتا دیا جو آپ نے کرنا ہے. تو اگلا سوال ہوتا ہے پھر کرنے والے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے. کیوں؟ اس کی وجہ بات ہے دشمن طاق میں ہے. رکو نمبر 653 سے 60. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. شیطان کھلا دشمن ہے. اب یہ پورا قصہ آپ سنیں اور پھر اس کے اندر سے کچھ مورلز لیں گے ان پہ انشاءاللہ. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس کو نوٹ کیجئے. اس کو کہتے ہیں ایک چپ 100 سکھ. نجا من سمت. نجات پا گیا جو چپ رہا. یہ آیت جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والوں کے لیے اکثیر ہے. اکٹھے مل کر دین کا کام کرنے والوں کے لیے ناگزیر ہے کہ سوچ کے بولو. کبھی ہم بے تکلفی میں زیادہ بولتے ہیں، کبھی ہم غصے میں زیادہ بات کرتے ہیں. جو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے نا، پہلے سوچو پھر بولو. ہم پہلے بولتے ہیں پھر اگلا سوچ میں پڑ جاتا ہے، پھر ہمیں ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. کم بولو، کم بولو، کم بولو. کم بولنے کا طریقہ کیا ہے، نسخہ کیا ہے کہ اپنے بارے میں جانتے ہیں. اس پہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. کچھ ورکشاپس کیجیے، سائلنٹ موڈ میں رہیے دن میں کچھ دن، کچھ وقت. اگر آپ اس رمضان کے یہ جو دن ہے نا، اس میں کم بولنے کی پریکٹس کر لیں. گھر میں بیٹھ کر ایک کر لیجئے سیٹل کہ بیٹا میں کم بولوں گی. آپ خود ہی ذرا سوچ کے رہیے گا. آپ بھی جا کے اپنے یہ گپلے مپلے بچے نہ کو گئے بیٹا بیٹی میں زیادہ نہیں ڈانٹوں گی، ذرا آپ سیدھے رہیے گا. آپ حیران ہوں گے، بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو کیا پتا چلا؟ کم بولیے. شیطان غلط بلوا دیتا ہے. آپ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنیں گے میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا. یعنی یہ جو صفائیاں پیش کرنی پڑتی ہیں اس کی وجہ یہ آتا ہے. پہلے جو بولتے ہیں تو پھر صفائیاں پیش کرنے سے بہتر نہیں کہ بولیں ہی نہ. آپ ایک بورڈ پہ کچھ لکھیں اور پھر مٹاتے پھر مٹے نہ تو اس کو جا کر اوپر سے پتہ نہیں کیا سولوشن کی اریز کرنے کا کیا فائدہ، صفحہ خراب ہو جاتا ہے اس سے. پہلے ہی سوچ کے لکھیے. تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے. وہ اگر چاہے تو تم پہ رحم کر دے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے. ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار ٹھہرا کر نہیں بھیجا. آسمانوں اور زمین میں جو بھی آپ کا رب ہے سب کو وہ بخوبی جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے عطا فرمائی. کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں. بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی لائق ہی یعنی ڈرنے کی چیز کی ہے، یعنی انہیں ڈرنا ہو جاؤ. جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت در سزا دینے والے ہیں. یہ کتاب میں لکھا جا چکا ہے. ہمیں نشانات یعنی معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں. ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کی اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانی بھیجتے ہیں. اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، یعنی عینی رویت آنکھوں سے دیکھنا. جو بھی معراج کے موقع پہ چیزیں آپ کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف صاف آزمائش کی تھی. اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا دیتا ہے. واقعہ معراج کا تذکرہ شروع میں بھی تھا، ادھر بھی ہے. اتنا انجوجل واقعہ تھا کہ اس وقت بھی اس کا بہت رسپانس ہوا. کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کی زبان سے جب جہنم کی کچھ باتیں سنی تو اس پہ باتیں کر دی، اسی کے اوپر یہ بات آئی. تو آپ کے میرے عمل کا نقطہ کیا ہے کہ لوگوں سے اچھی اور بھلی بات کریں. میٹھے بولوں سے دل جیتا جاتا ہے. شر سے کبھی خیر نہیں آئی، جھگڑوں سے کبھی بھی کوئی آپ کا معتقد نہیں ہوا. کسی کو اگر عزت ملی تو بولنے سے، وہ کہتے ہیں زبان شیری ملک گیری. یہی زبان عرش پہ چڑھاتی ہے، یہی زبان عرش سے نیچے گراتی ہے. اور مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا ہے.
اللہ کے کسی حکم سے سرکشی نہیں کرنی. اور آگے اب شیطان کا کھلا چیلنج آیت 61 سے 70 میں، رکوع نمبر 7. اس کو ذرا اپنے دشمن ہونے کے ناطے سے سنیے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا. اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے اسے، تو نے مجھ پر بزرگی تو دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا. اس کو ہائی لائٹ کریں، آپ کی اولادیں ہٹ لسٹ پہ ہیں. ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے. ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے. نوٹ کریے شیطانی آوازیں. اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی حصہ لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے. ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہے. میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں. یہ ہیں جی مخلصین. شیطان ڈرتا ہے. پچھلے پارے میں سورہ ہجر میں بھی تھا، یہاں بھی آ گیا. تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے. تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. وہ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. لگتا نہیں کہ اندر کا ایکس رے ہو رہا ہے. تو کیا تم اس سے بے خوف ہوگے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے؟ پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تند و تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے ماضی والے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے؟ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا پیچھا کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے. یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے. اس کو ہائی لائٹ کر. اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہہ کے بتا دیا کہ انسان تو بڑی عزت والا جانور نہ بن، خواہشات کا پجاری نہ بن، ایٹ ڈرنک بی میری نہ ہو، انسان کی تذلیل نہ کر کے اس کو جس جانور کے ساتھ بھی بیاہ دو تو یہ بہ جائے گا، اس کو ادھر کر دو. کبھی انسانوں کو گدھے اور کیا کچھ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ. انسان ہے اصل میں کائنات کی عزت والی چیز، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی. بات شروع ہوئی تھی شیطان کی باتوں سے اور اینڈ پہ بات ہوئی عزت کی، بیچ میں بات ہوئی مخلص لوگوں کی. کیا پتہ چلا جتنی شیطان کی بات مانتے اور سنتے جائیں گے اتنی عزت کم ہوتی جائے گی. بالآخر ایسا بندہ ذلیل ہوتا ہے. وقتی طور پہ پمپی اینڈ گلیمری دنیا اس کو اچھی لگتی، لوگ بھی اس کو اچھا کہتے، لیکن لوگ اس کو لائک نہیں کرتے، اس سے لو نہیں کرتے. تو شیطان کے طریقوں سے بھی بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز اور نگہبان سمجھنا ہے اور دشمن کو پہچاننا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کچھ چیلنج کرے، گھر سے باہر نکلو پھر پوچھوں گا، چلے جائیں گے 911 کو کال کریں گے، پھر انہیں کہیں گے آپ میرے ڈور تک آئیے، مجھے ضروری کام کے لیے باہر جانا. اب جب دشمن طاق میں ہے تو اپنی اولاد کو روڈ پہ چھوڑ دیں گے. آج ہمارا حال یہ نہیں ہے. سونا چاندی ہمارا لاکروں میں، پیسے ڈالر کرون پاؤنڈ ہمارے بینکوں میں، اور ہیرے موتیوں سے قیمتی اولادیں ہماری سڑکوں پہ دنیا کے حوالے کیا ہوا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو چھپا کر اندر کہیں رکھ لیں گے، نکلیں گے وہ. کیا ان کو آپ نے شیطان روپ بنایا؟ ان کو کیسے سپرے کیے دعاؤں کے کہ وہ شیطان سے بچیں؟ کرونا کے دنوں میں آپ نے ماسک لگوا دیے، کوارنٹائن کر دیا. کیا آج آپ نے اپنی بیٹیوں کے چہروں پہ ماسک لگوائے اور کوارنٹائن میں رکھا کہ بیٹا کسی لڑکے کے ساتھ تنہا نہ ہونا؟ کئی جابز ایسی ہیں جس میں انسان کا ایمان جاتا ہے، جان جاتی، عزت جاتی. وہ بچیاں کسی کو نہ بتا سکتی نہ سن سکتی. ایسے ایسے سانحے ان کے ساتھ ہو جاتے،
وہ اپنی شادی کے نام کے ساتھ گھبراتی ہیں، وہ کہتی ہیں کس کو بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوا. باعزت بچی ہیں، لیکن آپ نے ان کو دوسروں کے جوتوں میں پاؤں ڈالنے پہ اگر تیار کر دیا یا معاشرے نے کر دیا تو پھر بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھیے بہت اسٹرانگ رکو ہے. شیطان کہتا ہے میں اپنی آوازوں سے بہکاؤں گا. ہر خلاف شرع بات شیطان کی آواز ہے. اسی میں گانا ہے، اسی میں بجانا ہے، اسی میں جھوٹے نعرے، اسی میں جھوٹے سلوگن، میرا جسم میری مرضی، میں کون تم کون یہ کون. تو اللہ کرے کہ ہم شیطان کے اس چیلنج کو سمجھیں اور اس سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. آگے رکو نمبر 8 ہے 71 سے 77 ہمارے اعمال نامے. دنیا میں جو کر رہے ہیں نا کوئی نہ دیکھے لیکن وہاں سب دیکھیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ. جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نام اعمال پڑھنے لگیں گے اور دھاگے کے برابر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا. یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں. تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دلی دوست بنا لیتے. اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہی ہو جاتے. پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا. پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے. یہ تو آپ کے قدم اس زمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیا گیا. ہجرت کی طرف اشارے. یہ پھر بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پائے. ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے. کیا پتہ چلا جو قومیں اپنے نبیوں کی ناقدری کرتی تھی نا اور ان کو ہجرت پہ مجبور کرتی تھی وہ خود بھی زیادہ دیر نہیں رہتی. آپ پیچھے پڑ چکے. ادھر نبی قوم سے نکلا، پیچھے عذاب آ گئے. لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، نبی اپنی قوم میں بجلی کی رو کی طرح ہوتے تھے. جب تک وہ بستی میں تھے پوری مشینری کام کرتی تھی، سب چیزیں اپنی جگہ پہ تھی. جب وہ بجلی کی رو یعنی الیکٹرک پاور کا سوئچ نکلا سب کولیپس ہو گئے اور پھر ایسے ہوئے گویا کہ بستے بھی نہ تھے. اللہ انبیاء کرام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی دشمن قوم ہے نا اب ان کو بتا دو کہ ہجرت قریب ہے. سورہ بنی اسرائیل ایک بیچ کا ٹرانزیکشن دکھا رہی ہے، ادھر سے ادھر. بالکل یہ مکی سے مدنی دور کی طرف لے جانے والی صورت ہے. ہم نے یہاں اعمال ناموں کی بات کی تو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا مختلف انجام. سورہ بنی اسرائیل آیت 72 میں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا. اصحاب الیمین کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، نیکیوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آخرت میں سرخرو ہوں گے. اور اصحاب الشمال جو دنیا میں اندھے بہرے بنے رہے، دنیا 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 عاجلہ عاجلہ عاجلہ، لیکن آخرت میں وہ اندھے ہوں گے کیونکہ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے وہ اندھے تھے. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ فیتھ ان ایکشن، اپنے اعمال نامے کی فکر کرنی ہے. یقین رکھنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہر عمل کی جزا اور سزا پورے عدل سے ملے گی اور اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اب یہاں سے چونکہ مکہ کا آخری دور ہے، مدینہ میں جا کر نماز فرض ہونی تھی. آپ کو بڑی خوبصورت چیز سمجھ آنے لگی ہے. سورت کے شروع میں کیا تھا؟ واقعہ معراج. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور معراج کے تحائف گفٹس میں سے ایک تحفہ یا گفٹ نماز. یہ آئے تھے نماز کے وقت کے لیے. جب اللہ کے نبی معراج کر کے آگے تو اگلے دن جبرائیل آئے تو آپ کے ساتھ بالکل ابتدائی وقتوں پہ نماز پڑھی، پھر چلے گئے. پھر اگلے دن آئے تو اس سے انتہائی وقت پہ پھر آپ کو جاتے جاتے ایک پیغام دے گئے کہ آپ کی امت کی نمازوں کے اوقات اس وقت سے اس وقت کے بیچ میں ہوں گے. سارا سال تو لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے، لیکن رمضان میں یہ سوال پوچھا جاتا. مجھ سے بھی پوچھ لیا کسی نے کہ بھائی یہ فجر کی نماز کے اتنے مختلف ٹائم ہیں کئی جگہ. آپ تو بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں نا، کبھی جا کے اگر آپ نے نمازوں کے ٹائم پوچھنا ہے تو ناروے والوں سے پوچھیے.
فجر اور مغرب کو بھی نہیں اتنا پوچھتے، فجر اور عشاء انبلیویبل ڈفرنس. آپ آج کل چلے 5 منٹ 10 منٹ کا فرق دیکھ رہے ہیں نا کیلنڈر میں. ایک مسجد نے یہ کہا کہ 6:40 ہے، کسی نے کہا 6:20 ہے، کسی نے 30 کہہ دیا. دیٹس اٹ. ناروے میں ایک ایک نماز اور اسپیشلی فجر میں مسجدوں اور مختلف لوگوں کے جو ایپس ہیں اس میں 1 گھنٹے کا فرق ہے، 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹے کا بھی فرق ہے. اور ادھر روزہ کھولنے میں آپ کا تو اللہ کا شکر ایک ہی وقت ہے نا، کم از کم سن رائز اور سن سیٹ تو کوئی نہیں چینج کرتا نا. لیکن وہاں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ عصر کے بعد روزہ کھول لو، ہو گیا پورا، کیونکہ 22 گھنٹے کا روزہ کون رکھے. تو یہ جو فلیکسیبلٹی ہے نا دین کی، دیٹس دا بیوٹی. اب ذرا سنیے کہ اللہ آپ کو کیسے دے رہے ہیں اشارے. ڈائریکٹ بھی تو اللہ ایک لائن میں دے دیتے، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، تو پھر یہ سب کے لیے کیسے سیٹ ہوتی؟ کچھ گلوب میں ادھر ہیں، کچھ پہ نارتھ میں، کچھ ساؤتھ میں. اللہ کے دین میں یہ خوبصورتی لیجیے، فلیکسیبلٹی. خود قرآن سنت سے جڑے رہیں، دوسروں کو کافر جہنمی مشرک نہ کریں، ورنہ امت کی اصل ٹوٹ جاتی ہے. تو کیا ہے آیت 78 سے 84، رکوع نمبر 9، 5 نمازوں کے اوقات. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک. یہ کون سی 2 نمازیں ہوئی؟ مغرب اور عشاء. اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یہ کون سی ہو گئی؟ فجر. یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا. رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک کی تیاری کریں. یہ زیادتی یہ حکم آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. اور دعا کیا کریں کہ میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دیں. اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ کی ہجرت میں یہ دعا مانگی. آپ یہاں اس دعا کو مانگیں گے اور اپنے لیے ہر جگہ ادھر آتے ہیں نا مانگ کے آئیں، ادھر سے بھی نکلیں گے نا مانگ کے نکلیں، گھر سے نکلتے ہیں مانگیے، گھر جاتے ہیں مانگیے. آپ کی بیٹی میکے سے سسرال کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے مانگے. آپ کے شوہر جاب پہ جا رہے ہیں مانگے. یہ دعائیں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ خاص چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے. دعا کے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے مانگیے گا، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بولیے آمین. اس دعا کی وجہ سے مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے کیا ہوا؟ اب میں آپ کو اپنی عادت سے مجبور صرف 1 منٹ ہی زیادہ سے زیادہ لوں گی، اس پہ غور کراؤں. ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے داخل کر سچائی کے ساتھ. اللہ کے نبی کہاں داخل ہو رہے تھے؟ مدینہ میں. ٹھیک ہے، مدخل ادھر کون سی جگہ؟ مدینہ. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالنا صدق. کہاں سے نکل رہے تھے؟ مکہ سے. چلیے وجلی میں سوال لکھیے، علماء بہت غور کرتے ہیں اس پہ. کہتے ہیں پہلے مکہ سے نکلے پھر مدینہ میں آئے نا. دیکھیے نا، پہلے آپ کا ڈپارچر ہوتا ہے، ارائیول تو بعد میں ہوتی ہے. لوگ آپ سے جانے کا وقت پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کا پوچھتے ہیں. تو ادھر الٹ کیوں؟ یہ ہے فوڈ فار یور تھاٹ. پہلے مدینہ میں داخلہ، بعد میں مکہ سے نکلنا. وائے علماء کہتے ہیں کہ مکہ سے نکلنے کا ذکر بعد میں اور مدینہ میں داخل ہونے کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے کہ نبی مدینہ میں داخل ہوتے، مدینہ والوں کے دلوں میں نبی کی محبت داخل ہو گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. مصعب بن عمیر، سعد بن زرارہ، یہ وہ تھے جنہوں نے آج کی زبان میں ریکارڈنگیں سنا سنا کر لوگوں کے دل نبی کے لیے تیار کیے. ان کا اجر کبھی نہیں جائے گا. سعد بن معاذ، اور وہ تو سردار تھے. مصعب بن عمیر تو پہلی جنگ میں، دوسری میں یعنی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. کوئی اسلام کے پودے پہ انہوں نے بہاریں نہیں دی. انہوں نے کوئی بڑے بڑے آرگنائزیشنز اور بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ نہیں دیکھے اسلام کے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے.
یہ ہے اصل میں نیکیوں کو بڑھانے کا طریقہ کہ اللہ مجھے کھاد بنا دے، مجھے نئے کام کا ذریعہ بنا دے، میرے ذریعے سے خیر ہو۔ اوپر لوگوں کو جھاڑ دکھتا ہے، کس پہ کھڑا ہے؟ جڑ پہ۔ اب جڑ دیں، جھاڑ تو سال میں 2-3 دفعہ کٹتا ہے، جڑ نہیں کٹتے۔ جڑ ہٹی تو پودا ختم۔ یہ صحابہ کی خوبیاں تھیں۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ایسے کیسے سنیں گے۔ اللہ کے نبی کے مکہ سے مدینہ جانے سے پہلے، اب میں صرف حافظے سے بھی اگر بولوں نا تو تقریباً 60-70 لوگ مدینہ میں مسلمان ہو چکے تھے۔ 100 کچھ مکہ سے گئے، ٹوٹل 200 لوگ تھے۔ آج آپ میں اپنے جیسے لوگوں کو دیکھیں، ہماری بات ہزاروں لوگ سننے لگ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ وہ ایمان نہ وہ عمل، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب سنیے وہ جملہ جو نبی کی زبان پہ تھا، اور فتح مکہ کے موقع پہ جو بات شروع ہوئی تھی، اس کو اللہ نے قیامت تک ختم کرنا۔ یہ ہے نصر من اللہ وفتح قریب، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اعلان کر دے کہ حق آ چکا اور ناحق نابود ہوا۔ یہ ہے کفر کا توڑ جو آپ کو پارے کا تھیم دیا۔ ادھر بنی اسرائیل سے مقابلے پہ کفر ٹوٹے گا، اور ادھر مکہ والوں سے لڑائی جھگڑے کے بعد بغیر کسی خون بہائے حق ہوگا۔ یقیناً بادل تھا بھی نابود ہونے والا، یعنی ختم ہونے والا۔ کس تلوار سے اللہ کے نبی نے مکہ کے 13 سال میں لوگوں کو کفر کے سر کو توڑا تھا؟ کوئی تلوار نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ یہ باطل پہ حق کی چوٹ کیسے ماری تھی؟ قرآن، دوبارہ قرآن۔ وجاہد بھی جہادن کبیرہ، آگے ہم پڑھنے والے ہیں سورہ فرقان آیت 52 میں آئے گا۔ مکہ میں جو ویپن یوز کیا گیا تھا وہ قرآن تھا۔ سنیے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ ہاں، ظالموں کو سوائے نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوتی، اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پہ عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ یعنی کھرے کی شاخلہ فرق ہوتی ہے، کل یعمل علی شاکلہ۔ اس پہ تو یہ جملہ لکھ لیجئے کہ جیسے ہماری شکلیں ہیں ویسے ہی ہماری شاخلہ ہے، اور لوگ مختلف ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی شکل ہے۔ ایک آیت ایمان سے متعلق 82 بنی اسرائیل، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ قرآن مومن کے لیے رحمت ہے اور اس کے ہر دکھ کی دوا ہے۔ اللہ ہمیں اس کتاب سے جوڑ دے۔ فیتھ ان ایکشن، صبح کے وقت قرآن پڑھنے کو معمول بنانا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت اپنانی ہے، نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور نعمت کا صحیح استعمال کرنا ہے، سختی پہنچنے پر اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا۔ کیا پتہ چلا کہ اپنی زندگی میں اگر ہم تھوڑا سا بھی شعور لے آئیں تو ہماری صبح زندہ ہو جائیں گی۔ اس کو مشہود کیوں کہا گیا؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ مشہود ہے تو شاہد کون ہے؟ فرشتے۔ رات کے اعمال لکھنے والے فرشتے فجر پہ، اور دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے فجر پہ اور عصر پہ ڈیوٹی چینج کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا 1 گھنٹے بعد، مثال ہے، ایسا ہے تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیے کہ فرشتوں کے آنے اور جانے کے اوقات پہ جو 2 نمازیں ہیں نا، فجر اور عصر، یہ 2 گواہی ہیں، اس لیے اس کو مشہود کہتے ہیں۔ اب آگے روح کی کچھ باتیں جو سب کا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے، روحوں کی باتیں، اسپرٹ۔ رکوع نمبر 10 ہے، 85 سے 93 ہے۔ قرآن جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے دل اس بات کی گواہی دینے لگ گئے، قرآن جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ جب نے ننزل والی بات کی نا، اس کو ذرا سامنے رکھ کر سنیے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اور جو لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی پہ ان آیتوں کا جو ریئیکشن تھا،
وہ بہت بڑا تھا. اگر آپ میں سے کوئی حافظ ہے اور اسے کوئی کہہ دے اگر ہم چاہیں نا تمہارے دماغ سے ایک ایک آیت نکال لیں، بچوں کو کوئی کہہ دے، اتنی بڑی اس میں دھمکی ہے. اتنا فخر نہ کرنا پر قرآن پڑھتے ہو، ترجمہ پڑھتے ہو، تجوید آتی ہے، اب دیکھو پارے پہ پارا بھی پڑھ رہے ہو بلکہ پڑھا رہے ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب چاہے وہ چھین لے. پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے. یقیناً آپ پر اس کا بڑا فضل ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے. وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دیں مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے. قرآن قرآن اور قرآن، یہی پیغام ہے بنی اسرائیل کے نام. اس قرآن کو تھام لو، اللہ تمہیں عزت دے دے گا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہر کس ایمان لانے کے نہیں، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ کو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمائشی پروگرام مطالبے کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے ہمارے پر آسمان گرے. وہ کہتے نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، نہ ماننے کے صوبانے. یہ وہ دور ہے بنی اسرائیل سورت کے نزول کا جب معجزے طلب کرتے تھے. اچھا کوہ صفا سونے کا ہو جائے، لیکن مطالبے بڑے عجیب ہو گئے، بچوں والی باتیں. آپ کو نہیں پتا بچے کہتے اس کو توڑو، اس کو جوڑو. اور بھی ذرا ان کے فرمائشی پروگرام سنیے گا. یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، دیکھیے ذرا چھوٹا منہ بڑی بات. یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، کیونکہ یہ کوئی کرتب دکھانے والا نبی ہے نعوذ باللہ. اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب پر جائیں اور اوپر سے چھجے میں سے ذرا آسمان سے کتاب لے کر آئیں اور پھر ہم اسے خود پڑھ لیں. یہ کیا ہوا کہ آپ کیا جبرائیل آتا ہے؟ نہ، ہمارے پاس ڈائریکٹ کتاب آئے اور ہم پڑھیں، ہم پھر مانیں گے. ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. جواب دے دیجئے ان کو. کیا آپ جواب دے دیں کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں. تو آج آپ سے بھی لوگ ایسے مطالبے کرتے ہیں جب آپ ان کو قرآن کی دعوت دیتے ہیں. دل نہیں کرتا دوسری بار کہنے کو کہ کیوں کسی کو گناہ گار کیا جائے، لیکن بات یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر. اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا تو ہمیں اللہ کے کلام کی بھی معرفت نہیں ہوتی. تو 2 آیتیں ایمان سے متعلق، 90 بنی اسرائیل نہ ماننے کے 100 بہانے، اور 93 اسرا دائی کا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں. اگر اللہ کے نبی زور زبردستی کر کے مطالبے پورے بھی کروا دیتے نا، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. تو جن کو نہیں آنا ہوتا وہ نہیں آتے. فیتھ ان ایکشن، روح اور قرآن دونوں آسمانی ہے. اپنی روح کو قرآن کے پانی سے سیراب کرنا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں قرآن پاک سے رہنمائی لینی ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ مرتے دم تک یہ قرآن ہمارے ہاتھوں پہ اور ہماری زبان پہ ہو. آگے رکو نمبر 11، 94 سے 100 اعتراضات کے جواب. اب یہ جو پیچھے انہوں نے فرمائشی پروگرام پیش کیا نا، تو اللہ تعالیٰ اب ذرا اس کا رسپانس کیا دے رہے ہیں. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجنا تھا؟ یعنی نعوذ باللہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کہ جس کو پکارتے اور جس کے ساتھ پیغام ہدایت لے کر آتے؟ پتہ کیا چلا کہ وہ لوگ جو واقعی نہیں ماننا چاہتے وہ صرف اعتراض برائے اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے اسی کا تذکرہ ان آیات میں کر کے بتا دیا گیا کہ اعتراض سب سے بڑا کیا تھا. دیکھیے کہ نبی کی بشریت اور نبی کی نورانیت، یعنی نبی انسان تھے یا فرشتے، یہ ہر دور میں ہوا اور ہوتا ہی رہا. کیا کہتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے. اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت چاہتا ہے
اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے۔ ناممکن ہے کہ تو اس کا کوئی مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروزے قیامت اوندے منہ حشر کریں گے، یہاں تک کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب کبھی وہ بجھنے لگے گی، ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اسی تنور میں لگی ہوئی دلی ہوئی لکڑیوں کو ذہن میں لائیں۔ ذرا سی آگ کم ہوتی ہے نا تو روٹی بنانے والا یا بالی اس میں اور ایندھن ڈالتی ہے۔ جہنم میں مستقل ایندھن فراہم کیا جائے گا، کنٹینیوس سپلائی آف دی فیول، تاکہ اس کا ٹیمپریچر کم نہ ہو۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم مہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھ کھڑے کر دیے جائیں گے؟ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل۔ کیا پتہ چلا ایمان سے متعلق آیت 94، اللہ نے انسانوں میں رسول چن کر ہمارے لیے بہترین مثالیں قائم کی ہیں، لیکن جن کو نہیں ماننا تھا انہوں نے رسولوں کی بھی نہیں مانی۔ اور آج آپ جو کہتے ہیں نا کہ لوگ اچھا بتاتے ہی نہیں اس لیے آتے ہی نہیں لوگ، تو اگر رسول بھی آ جائیں تو نہیں مانیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج رسول نہیں ہے، بہت ساروں کا بھرم رکا ہوا ہے۔ عمل کا نقطہ تنگ دلی اور تنگ نسلی سے کام نہیں لینا۔ جب سامنے ہدایت کا کوئی ایسا موقع آ جائے جس کو اختیار کر کے، جس کو اپنا کر ہم اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں اچھا بنا سکیں تو اس پہ لبیک کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس عمل کو آسان کر دے۔ آخری رکوع ہے سورت کا، رکوع نمبر 12، 101 سے 111 قرآن پاک کو پڑھنے کے آداب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ذرا سا رکیے، سورت کا پہلا رکوع کس سے متعلق تھا؟ بنی اسرائیل سے۔ اب آخری بھی، یہ 2 بریکٹس ہیں، یہ صورتوں کے شروع اور آخر، یہ ایک خاص علم ہے، علوم القرآن کا ایک پارٹ ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی فرائیڈے کلاس جو رمضان کے بعد کنٹینیو ہوگی لولو والمدد، اس میں اس کو پڑھیں گے۔ یہ قرآن کے علوم میں ڈوب کر دیکھو یہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کے پروردگار نے یہ مجھے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً تباہ اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ سرزمین پر رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وقت آئے گا ہم سب کو سمیٹ لپیٹ کر لے آئیں گے۔ رول آن۔ اور آج وہ وقت آ گیا، پوری دنیا سے اللہ نے چن چن کے اس قوم کو ایک زمین کے چھوٹے سے خطے پہ رکھا ہے تاکہ صفایا آسانی سے ہو جائے۔ یہ آیتیں اس کی دلیل ہے، احادیث میں بہت کچھ ہے اس کے بارے میں۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ یہ جس وقت آپ پر میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ کون سا دور قرآن کا سٹائل تیز بارش کی طرح ہوتا ہے۔ ایک دم موسم بدلتا ہے نا، گرمی اور بارش ہوتی ہے، ایک دم رت بدل گئی، یہ آپ کے دل کی رت کو بدل رہا ہے۔ لیکن یہ جو آیت 106 کی آیت نمبر ہے نا، اس کو نوٹ کر لیں، یہ ہے وہ قرآن جو ہم رمضان کے بعد آپ کو آفر کریں گے، لفظ بلفظ ترجمہ۔ وہ ہے رتلناہ ترتیلا، چھوٹا تھا فرق نہ، چھوٹا چھوٹا، ایک لانگ ٹرم قرآن، تبدیلی اس سے آتی ہے۔ ابھی آپ کے اندر بہت ہلچل ہو رہی ہے، اتھل پتھل ہو رہی ہے، جیسے کوئی تیز بارش آتی ہے تو کبھی کبھی گھروں کے اندر بھی پانی آ جاتا ہے، کارپیٹ بھیگتا ہے، اس وقت آپ کے دلوں کا یہ حال ہے۔ لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا،
اور عید کی پارٹیوں نے وہ خوشبو کرنا ہے کہ اللہ کی بنا یہ سارا پانی ختم ہو جانا. ہاں جڑے رہیں گے تو یہ تو بہتری، یہ آپ کے دلوں کی مٹی نرم کر رہا ہے. عزیز سے نیت کرو، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو. جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. نہ یہ رکوع ہے نہ سجدہ. لیکن رکوع میں تو ہماری کمر بینڈ ہوتی ہے نا، اور بالکل ایسی ہونی چاہیے 90 کا اینگل، تو قیم ظاہرہ جیسے قائم. اور سجدے میں ہم ایسے ہوتے ہیں پورے 45 کے اینگل پہ. یہ کیا ہے؟ یہ سبمیشن ہے. اسقانی سجدہ، یہ ٹھوڑی کا سجدہ، اطاعت کا سجدہ. سنیے اب اس کو دوبارہ. فرمایا انہیں جن کو علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. اندر سے کمٹ کر لیتے ہیں، باہر والوں کو بعد میں بتاتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے. ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی پھر اصل کام بھی کر دیتے ہیں. اور ان کے اندر اللہ کی اتنی محبت ہے کہ بس جد وقت تر. یہ قرآن آپ کو دن بدن اللہ کا قرب دیتا ہے، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع خضوع بڑھا دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور اللہ آپ کو مجھے آج یہ سجدہ نصیب کر دے. کہہ دیجئے کہ اللہ اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ ہی بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے. اور یہ کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہے. کیا پتہ چلا؟ رب کی بڑائی سے بات شروع ہوئی. سورت کے آخر میں ایمان کی ایک آیت 107، قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. Choice is yours. The ball is in your court now. اللہ نے پہنچا دیا، حق ادا کروا دیا، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس پہ عمل کرو. اور وہ کیا کہ جو اللہ کے در کا بن جاتا ہے وہ در بدر بھٹکنے سے بچ جاتا اور اللہ میں ایک در پہ لگا دے. سجدے کی آیت یہاں گزری ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. دیکھیے گا پارے کا آغاز کس سے ہوا؟ سبحان الذی سے. بنی اسرائیل کا ماضی تھا، اختتام بھی بنی اسرائیل کی موجودہ حالت سے ہوا.